سویڈن کے اندر دوسری بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اور آزادی رائے کے نام پر مسلمانوں کی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی الہامی کتاب قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جلانے والا کون ہے؟ کیوں جلا رہا ہے؟ کس کی اجازت سے جلا رہا ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمیں ان حالات میں جب کہ ہماری مقدس کتاب قرآن کریم کو نذر آتش کیا جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال تعالی فی مقام آخر، اقرأوا القرآن کما انزل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج سویڈن کے اندر دوسری بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اور آزادی رائے کے نام پر مسلمانوں کی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی الہامی کتاب قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جلانے والا کون ہے؟ کیوں جلا رہا ہے؟ کس کی اجازت سے جلا رہا ہے؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمیں ان حالات میں جب کہ ہماری مقدس کتاب قرآن کریم کو نذر آتش کیا جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم ان چند باتوں پر گفتگو کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کو جلانے والا بدبخت وہ عراق کا شہری ہے جو اس وقت سویڈن کے اندر رہائش پذیر ہے۔ وہ ایک قسم کا ملحد بندہ ہے، اور اس کے اندر عراق میں بہت سارے کیسز ہیں، اور اس وقت وہ عراق کو ایک مطلوبہ آدمی ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے، لیکن اس وقت اسے پناہ دینے والا جو ملک ہے وہ سویڈن ہے۔ وہ جو شہری ہے عراق کا شہری ہے، لیکن وہاں سے فرار ہو کر اس وقت وہ سویڈن میں رہائش پذیر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں تک یہ بات کہ قرآن پاک کو دوسری بار کیوں جلایا جا رہا ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت سویڈن اور عراق کے اندر ایک مذہبی تناؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اس مذہبی تناؤ کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی الہامی کتب کو جلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری ویڈیو بھی ہے جس کے اندر ایک دوسرا مسلمان، اس نے بھی سویڈن کے اندر الہامی کتب قرآن کریم کے علاوہ تورات، انجیل، زبور میں سے کسی کتاب کو جلانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی۔ وہ مسلمان اس وقت جب کہ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، دوسرے ہاتھ میں آگ جلانے والا کوئی آلہ تھا، جب اس مرحلے پر پہنچا تو اس نے اس الہامی کتب کو مسلمان نے سینے سے لگایا، کہا یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف ہو، میں یہ کتاب جلاؤں اور کسی دوسرے مذہب والے کو تکلیف ہو۔ تو عین اسی وقت پر اس نے جلائی نہیں، بلکہ صرف پیغام دینے کے لیے اس نے
حکومت سویڈن سے یہ اجازت مانگی تھی کہ آپ اجازت دیں کہ میں بھی جس طرح ہماری کتاب قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، میں بھی اسی طرح دوسرے ہندوؤں کی، یہودیوں کی کتاب کو جلاؤں تاکہ ان کو بھی تکلیف ہو۔ لیکن اس مسلم نے جیسے ہی جلانے کا وقت آیا تو یہ پیغام دیا کہ ہمارے نبی نے یہ تربیت نہیں کی، ہمارے علماء نے ہماری یہ تربیت نہیں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں کو جلائیں۔